السلام علیکم۔ پاکستانی سرزمین سے دہشت گردی کا خاتمہ یہ 16 دسمبر کے بعد پوری قوم کا ریزالو ہے۔ ویسے تو 9/11 کے فوراً بعد ہی ہمیں سبق سیکھ لینا چاہیے تھا کہ پہلے 25-30 سال ہم نے جو کوتاہیاں کی اور پاکستانی سرزمین کے اوپر یہ مسلح جتھے جو تھے ان کو بننے دیا، پنپنے دیا اور پھیلنے دیا، یہ پاکستان کے لانگ ٹرم انٹرسٹ میں نہیں جاتے، لیکن پھر ہم نے سبق نہیں سیکھا۔ بہت سے واقعات درمیان میں ایسے ہوئے لگتا تھا کہ ہم سیکھ جائیں گے، سیکھا نہیں۔ کبھی پریڈ لین بامبنگ ہوئی، کبھی مون مارکیٹ لاہور میں اٹیک ہوئے، کبھی پشاور کے مینا بازار میں، لیکن یہ بچوں والا جو حملہ تھا شاید ابھی میں شاید کا لفظ استعمال کر رہا ہوں کیونکہ آنے والے دن اور ہفتوں میں جو ہمارے ایکشنز ہیں وہ اسٹیبلش کریں گے کہ ہماری سنجیدگی کیا ہے، سول اور ملٹری دونوں کی، کیونکہ اس میں کوتاہیاں ماضی میں دونوں نے کی ہیں، اس لیے دونوں کو برابر کی ذمہ داری لینی ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اگر ایک سائڈ نرم پڑے تو دوسری ساتھ کھڑی رہے تاکہ وہ پیچھے نہ ہٹ پائے۔ اسی طریقے سے آگے چل سکتے ہیں اور پاکستانی سرزمین کو ویسے ہی پرامن بنانا ہے جیسا وہ پرامن تھا کسی زمانے میں۔ جہاد افغانستان کے دنوں میں انہی لوگوں کو ٹرین کیا گیا پاکستانی سرزمین پہ امریکہ کے فرنٹ لائن الائے بن کر، پھر ہمیں یہ لگا کہ یہ ہمارے ایسٹس ہیں، ان سے تو ہم نے کشمیر فتح کر لینا، یا افغانستان میں یہ اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے ہماری، اور اس کے بعد 9/11 ہوا تو یہ دہشت گردی کے زمرے میں سارے لوگ آ گئے۔ لیکن یہ ہم نے نہیں سوچا کہ پہلے جو کچھ کر رہے تھے، جو ہم بو رہے تھے، وہی کل کو فصل کاٹنی پڑے گی۔ آج بھی شاید ہمیں اگر 25-30 سال دور کی نظر ہم نے نہ رکھی تو اپنی پالیسیز کو ہم صحیح سمت میں نہ آگے بڑھا سکیں۔ پورا پروگرام کا فوکس یہی رہے گا۔ امریکی وزیر خارجہ جان کیری آج کل پاکستان کے دورے کے اوپر ہیں، وہاں پر ڈائیلاگ ہو رہا ہے۔ ستاج عزیز صاحب سے ملاقات تھی ان کی، پرائم منسٹر سے وہ ملے، اس کے علاوہ آرمی چیف سے ملاقات ہوئی۔ امریکہ کا رول اس میں اہم ہے کیونکہ جب ہم افغانستان والے لڑائی کو جہاد کہتے تھے، جہاد افغانستان، اس وقت بھی ہم امریکہ کے اتحادی تھے۔ اب جب دہشت گردی کو ختم کرنے گئے انہی گروپس کو جن کو تیار کیا تھا، اس وقت بھی امریکہ کے ہم فرنٹ لائن الائے ہیں۔ تو اسلام آباد اسٹوڈیوز میں آج ہمارے ساتھ شریک کے مسعود شریف خان خٹک صاحب، فارمر DGI بھی ہیں، خوش آمدید کہتا ہوں۔ کراچی سے ہمارے ساتھ ہوں گے مخدوم امین فہیم صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر لیڈر ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کے چیئرپرسن ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور پروگرام کا آغاز کریں گے ہم وفاقی وزیر اطلاعات پرویز رشید صاحب سے۔ پرویز رشید صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ پرویز رشید صاحب، آپ سے میں نے پہلے ایک پرسنل کویسچن کرنا ہے۔ ایک زمانہ وہ تھا پرویز رشید صاحب کا، میرے خیال میں ابھی بھی اس میں تبدیلی یقیناً نہیں آئی ہوگی، کہ ملٹری ٹیک اوور ہوا، میرے خیال میں یحییٰ کا زمانہ تھا تو اس وقت بھی آپ سڑکوں پر تھے۔ جنرل پرویز مشرف کا ٹیک اوور ہوا تو اس وقت بھی آپ کے ساتھ کافی سخت اور ناروا سلوک جو تھا وہ روا رکھا گیا۔ اب ملٹری کورٹس کا بل آپ نے پیش کیا تو میرا دل تھا کہ مجھے جب بھی آپ سے ملاقات ہوئی تو میں پوچھوں گا کہ کیا پرویز رشید صاحب میں تبدیلی ہے یا اس وقت حالات کا واقعی یہی تقاضا تھا؟ نبی ملک، پرویز رشید میں تبدیلی نہیں ہے، بلکہ پرویز رشید اور میرے جیسے تمام سیاسی کارکن جنہوں نے ایوب آمریت، یحییٰ آمریت، ضیاء آمریت، مشرف آمریت کا مقابلہ کیا، یہ سینکڑوں کی تعداد میں جیلیں کاٹیں، کوڑے بھی کھائے، صعوبتیں برداشت کی، جلا وطنیوں میں گئے، یہ سب چاہتے تھے کہ پاکستان کی فوج پاکستان میں کی سیاست میں مداخلت نہ کرے، پاکستان کی فوج پاکستان کی جمہوریت پر شبخون نہ مارے، بلکہ جمہوریت کو طاقتور اور توانا بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ ماضی میں جو ملٹری کورٹس بنتی تھیں وہ آپ سے کہتی تھیں کہ آپ نے سیاست پر، جمہوریت پر بات نہیں کرنی، آمریت کے خلاف بات نہیں کرنی، اور جب یہ بات میں یا میرے جیسے دوست کرتے تھے تو ہم لوگوں کو پھر عقاب کا نشانہ بننا پڑتا تھا۔ لیکن آج کی جو فوج ہے وہ مجھ سے یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ نے سیاست نہیں کرنی، وہ مجھے یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ نے سیاسی جماعت میں کام نہیں کرنا، آپ نے انتخابات میں حصہ نہیں دینا، آپ نے جمہوریت کی بات نہیں کرنی، آپ نے حکومت پر تنقید نہیں کرنی، بلکہ وہ تو ان میں سے کسی بات میں مداخلت نہیں کرتی۔ ہاں، جمہوریت پر جو حملہ آور ہوئے دہشت گرد جو جمہوریت کو تسلیم نہیں کرتے، اس میں وہ میرے ساتھ کھڑی ہے یا میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں، ہم دونوں ایک دوسرے کے بازو بن گئے، ہم دونوں ایک دوسرے کو تقویت دے رہے ہیں اور ہم دونوں مل کے دہشت گردی کا مقابلہ کر رہے ہیں جو جمہوریت کے دشمن ہے۔ اور ان ملٹری کورٹس میں جمہوریت کے لیے آواز بلند کرانے والوں کے خلاف مقدمہ نہیں چلے گا، ان ملٹری کورٹس میں مقدمہ چلے گا جو جمہوریت پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ اچھا پرویز صاحب، ایک چیز اور مجھے بتائیے گا، جنرل راحیل شریف، ایک وہ زمانہ تھا کہ میاں صاحب کے معاملات میں بڑی دوری ہے فوج کے ساتھ، لیکن ملٹری میں سینئر لیول کے وہ ایک پروسیس تھا پورا، وہ کمپلیٹ ہوا۔ ابھی جنرل راحیل شریف جو ہیں وہ نواز شریف صاحب اور پرویز رشید کو بھی ساتھ شامل کر لیجئے کیونکہ آپ بھی دوری والی فہرست میں شامل تھے، کیا وہ دوریاں ختم ہو چکی ہیں؟ آپ سارے یکجان ہیں، اکٹھے ہیں اس کاز کی خاطر؟ اب درمیان میں دراڑیں تو نہیں ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایک کافی عرصے سے ہم سب کی سوچوں میں کچھ تبدیلی کا عمل جاری تھا۔
اور ظاہر ہے کہ جب تبدیلی کا عمل جاری ہوتا ہے تو دور سے آپ ایک دوسرے کے قریب آتے چلے جاتے ہیں. تو شاید آپ وہ جب قریب آنے کا عمل تھا اور مکمل قریب نہ آئے ہوں گے اس زمانے کی آپ بات کرتے ہوں گے جو حالیہ ماضی کا ہمارا زمانہ ہے. لیکن بہرحال اب پاکستان کے تمام ادارے ایک ہی طرح سوچتے ہیں، حتیٰ کہ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں جو آپس میں بہت اختلافات رکھتی ہیں وہ بھی ہمارے نیشنل ایشوز پر اور جو مرکزی ہمارا اس وقت سب سے بڑا ایشو ہے اس پہ تو سب ایک طرح سوچتے ہیں. تو کل پرویز صاحب جب پشاور اسکول کی اوپننگ ہوئی تو اس میں ہمیں جنرل رحیل شریف نظر آئے. مجھے بہت ہی بے پناہ خوشی ہوتی کہ وہاں پر نواز شریف بھی ساتھ کھڑے ہوتے اور پرویز صاحب بھی ساتھ کھڑے ہوتے. آپ لوگ کیوں نہیں گئے؟ دیکھیے یہ کوئی ایک دن نہیں ہے، ہم سب اسی ملک میں رہتے ہیں اور کوئی ایک دن سے آپ کو نتیجہ اخذ نہیں کرنا چاہیے. جب یہ واقعہ ہوا تھا تو سب لوگ وہاں پر پہنچ گئے تھے اور اسی دن پہنچ گئے تھے. لہذا اس طرح کے سوال اٹھانا بھی جو ہے وہ ہمارے اپنے بچوں کے دلوں میں اس طرح کے شکوک پیدا ہو جاتے ہیں. پاکستان کی زندگی 24 گھنٹے نہیں ہے اور نہ آرمی پبلک اسکول جو ہے وہ صرف کوئی 24 گھنٹے کا اسکول ہے کہ 24 گھنٹے میں اگر میں نظر نہیں آیا تو کوئی خرابی ہوگی اور کوئی دوسرا نظر نہیں آیا تو خرابی ہوگی. اور چیف آف آرمی اسٹاف کون ہے؟ چیف آف آرمی اسٹاف میرا چیف آف آرمی اسٹاف ہے، پاکستانی قوم کا چیف آف آرمی اسٹاف ہے، وہ ہم سب کا چیف آف آرمی اسٹاف ہے. جب وہ جاتے ہیں کہیں پہ وہ ہم سب کی نمائندگی کرتے ہیں اور جب نواز شریف صاحب کہیں جائیں گے وہ بھی سب کی نمائندگی کریں گے. ہم سب ایک ہیں. ہم اپنے بچوں کو یہ تقسیم نہیں بتا سکتے کہ نواز شریف صاحب آ گئے ہیں تو عمران خان صاحب نہیں آ رہے اور عمران خان صاحب آ رہے ہیں تو آصف زرداری صاحب نہیں آ رہے. یہ تقسیم ان معاملات میں ہم نے نہیں دکھانی. ان معاملات میں جہاں پہ ہم میں سے ایک چلا گیا اس نے ہم سب کی نمائندگی کی. اچھا ایک آپ کے میں پازیٹیو اس کو کہوں گا، آپ نے وہ میرے آرمی چیف ہیں اور وہ پاکستان کے آرمی چیف ہیں، اگر وہ وہاں گئے ہیں تو ہماری بھی نمائندگی وہی کر رہے ہیں. یہ بڑی پازیٹیو اسپرٹ سے آپ نے بات کی. آئی ہوپ کہ پازیٹیو اسپرٹ بھی قائم رہے اور عملی طور پر بھی آپ آگے بڑھیں. اے پی سی سے بعد دو ایشوز بڑے اہم ہیں جس کے اوپر آپ کا بھی رد عمل لوں گا پہلے، پھر میں گفتگو کو اور آگے لے کر چلوں گا. جماعت اسلامی اور جمعیت علماء فضل الرحمان. اعتزاز صاحب کہتے ہیں کہ سارے لوگ وہاں حامی تھے اور یہ بھی بات ہو گئی کہ یہاں سگنیچر ہی کروا لیں، تو میں نے کہا نہیں ووٹنگ تک لے جاتے ہیں. پھر ان دو جماعتوں نے ووٹ کیوں نہیں؟ تیسری جماعت پی ٹی آئی، میں اس کی طرف بعد میں آؤں گا، لیکن پہلے ان دو جماعتوں کا حوالہ دے دیجئے. حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے دہشت گردی کے خلاف اپنا پورا تعاون جو ہے وہ دیا ہے. اب اس کے طریقہ کار پہ ان کے لیے اختلاف ہو سکتا ہے کہ ان کی اپنی ایک کانسٹیٹنسیز ہیں، اپنا ایک ان کا ماضی ہے. شاید ان کے لیے کچھ ڈیفیکلٹیز اپنی کانسٹیٹنسیز کی طرف سے آتی ہوں اور وہ اس حد تک آگے نہ بڑھ سکتے ہوں جس حد تک دوسری سیاسی جماعتیں آگے بڑھ گئی ہیں. لیکن دہشت گردی کو ختم کرنے میں ان سب کا تعاون جو ہے وہ حاصل ہے. ان میں سے کوئی بھی اس بات سے انکار نہیں کر رہا کہ ہمیں دہشت گردوں کو ختم کرنا چاہیے. ان کی مذمت بھی یہ سب کرتے ہیں، ان کو ختم کرنے کی بات بھی یہ سب کرتے ہیں. پرویز صاحب لیکن کیا بہتر نہیں ہوتا، بلکہ سراج صاحب سے یہ سوال پوچھ لیں، سراج صاحب بھی فون پہ شامل ہو رہے ہیں. سراج الحق صاحب آپ کو ویلکم بھی کرتا ہوں. کیا یہ بہتر نہیں ہوتا کہ جماعت اسلامی پشاور اسکول میں آپ نے کہا کہ ہمیں ایٹم بم سے زیادہ اس وقت محفوظ ہوتی ہیں اور زیادہ مضبوط ہوتی ہیں جب اس میں یونٹی ہو. بہت بڑی آپ نے پتہ کی اور دور اندیشی کی بات کی. آپ نے جو سپورٹ اے پی سی کے اندر بیٹھ کے دی تھی، اگر وہ ووٹنگ پروسیس کے دوران بھی دیتے تو اس پروسیس کی آپ اونرشپ لے لیتے جو آپ نے نہیں لی. کیوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جہاں تک ایک عمومی مقصد ہے، پوری قوم کا ہدف ہے کہ ملک میں امن ہو، دہشت گردی کا خاتمہ ہو، اس میں دو رائے نہیں ہے. اور آج میں نے اس لیے اسکول کا دورہ کیا، اسکول کے بچوں کو بھی حوصلہ ملے، اساتذہ کو بھی حوصلہ ملے، ان کے والدین کو بھی حوصلہ ملے. اور پہلے دن بھی جب یہ واقعہ ہوا تو میں نے مقامی طور پر اپنے تمام دورے منسوخ کر کے یہاں پہ پہنچا تھا اور تمام بچوں کو اٹھانے، لاشوں کو دفنانے، جنازے میں شرکت کرنے، پھر مسجد معبد خان میں ان کے لیے اجتماعی دعا کرنے، ہم سب اس میں شریک ہیں. اور جس طرح پرویز رشید صاحب نے کہا کہ اگر میں شریک ہوا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ ندیم ملک صاحب بھی شریک ہیں، آپ سب اس میں شریک ہیں. اور یہ ہم سب کا غم ہے، ہم سب کا درد ہے. اس کو تقسیم کرنا، اس کی بنیاد پر سیاست کرنا، اس کی بنیاد پر سکورنگ کرنا
میں سمجھتا ہوں کیوں حکومت بھی نہیں کر رہی ہے، اپوزیشن کو بھی نہیں کرنا چاہیے، کسی کو بھی نہیں آپ نے ووٹ کیوں نہیں ڈالا سراج صاحب؟ آپ نے ووٹ کے لیے ہم نے ایک ترمیم پیش کیا تھا اسمبلی کے اندر، اور ابھی اس پہ جس طرح فیاض الحق صاحب نے بتایا تھا کہ بات چیت جاری تھی اور چیمبر میں ہمارے لوگ بیٹھے تھے کہ اگر اس ترمیم کو قبول کیا جائے جو بالکل ایک معصوم اور صرف ایک فقرہ تھا کہ اس میں جو مدرسے کا نام ہے یا اس میں جو مذہب کا نام ہے اس کو خارج کیا جائے اور صرف دہشت گردی کے خلاف قانون بنایا جائے. دہشت گرد کوئی مدرسے کا طالب علم ہو، کوئی اسکول کالج یونیورسٹی کا طالب علم ہو یا کوئی اور کسی ادارے سے، سرکاری ادارے غیر سرکاری ادارے سے تعلق، ہمیں جھگڑا کرنا چاہیے، لڑائی کرنی چاہیے دہشت گردی کے خلاف، نہ کہ ہم آپ کو پتہ ہے آپ کی اسٹانس کی وجہ سے آج الطاف حسین صاحب نے اور ایم کیو ایم کی جانب سے بریکنگ نیوز چل رہی ہے کہ جماعت اسلامی کے اوپر پابندی لگا دیں کیونکہ انہوں نے اس پروسیس میں ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا. دیکھیے آپ ندیم ملک صاحب، الطاف حسین صاحب کے بیان کو آپ کبھی بھی سیریس نہ لیں، اس لیے کہ اس نے کس حالت میں بیان دیا ہے، کس بات کی ہے، اس حالت اور اس کو بھی جانچنا چاہیے. اس لیے میں اس کو سیریس نہیں لیتا ہوں، نہ پورے قوم سیریس لیتی ہے، بلکہ لوگ اس کو انجوائے کرتے ہیں کہ کیا کہتا ہے. لیکن جہاں تک سنجیدہ بات ہو یہی ہے کہ دہشت گردی کے خلاف ہم سب ایک ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آج بھی حکومت اس کو ریوزٹ کر لے، اس سے مذہب کو نکالا جائے تاکہ لوگ یہ تانا نہ دے کہ مذہب ہی بنیاد ہے دہشت گردی کا، اور مدرسہ کو نکال دے تاکہ لوگ یہ بات نہ کرے کہ 30 لاکھ بچے جو 30 لاکھ خاندانوں سے تعلق رکھتے ہیں وہ دہشت گردی میں ملوث ہیں. اچھا سراج صاحب اب ساتھ ہی رکیے تو میں مخدوم صاحب سے بھی پوچھ لوں. مخدوم امین فہیم صاحب آپ فرمائیے گا. آخری بات، جرم ہے، کوئی داڑھی والا جرم کرے یا بغیر داڑھی والا جرم کرے، میرے خیال میں ہمیں مجرم اور جرم سے مقابلہ کرنا چاہیے، نہ کہ کسی خاص وضع خطا سے. میں پہلے اس پہ مخدوم صاحب سے بھی رائے لے لوں، پھر میں چاہوں گا کہ آپ سے دوبارہ اس کا جواب لوں. مخدوم صاحب، مدرسہ اور مسجد یہ تمام محور رہے گا اس تمام پروسیس میں، کیونکہ وہ گروپ جو حملہ آور ہوتے ہیں وہ یا تو کسی جگہ سے پڑے ہوئے نکل آتے ہیں یا کہیں قیام پذیر ایسی جگہ پہ ہو جاتے ہیں جہاں پر یا 3-4%، میں صرف 3-4% کہتا ہوں، ایسے مدرسے ہیں جہاں پر کوئی فورن فنڈنگ کا ایشو ہے یا ملٹری ٹریننگ کا ایشو آ جاتا ہے. صرف 3-4% ہیں. ان کو ٹھیک کرنے میں کیا کوئی گناہ کا کام ہے؟ ملک صاحب، میرا خیال ہے کہ سراج الحق صاحب نے جو ابھی کہا ہے کہ جرم ہے، چاہے داڑھی والا کرے یا بغیر داڑھی والا کرے، اس میں بہت ساری باتیں آ جاتی ہیں. اس میں وہ چیز بھی نکل جاتی ہے کہ کوئی اسکول، کوئی مدرسہ، کوئی اسٹیبلشمنٹ، کوئی غیر جانبدار قسم کی تنظیم، سب آ جاتی ہیں. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک براڈ بیس لفظ استعمال کیا جائے کہ جو بھی جرم کرے اس کو باقاعدہ جرم کی سزا ملنی چاہیے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو ہے بیچ کی رکاوٹیں بھی حل ہو سکتی ہیں. اگر جرم کوئی مدرسے والا کرتا ہے تو وہ بھی مجرم ہے، اگر کوئی جرم ہائی اسکول والا کرتا ہے تو وہ بھی مجرم ہے. تو اس چیز میں ایک بہت بڑی واضح فیل نظر آتی ہے مجھے. باقی اکابرین جو بیٹھ کے یہ ساری چیزیں کرتے ہیں، جو لیگل منہ شکافیاں ہیں، جو لیگل جو ہے وہ پوائنٹس ہیں، اس کو دیکھنے کے لیے ان کی کیا سوچ ہے، اس کے پیچھے کیا جو ہے وہ سوچ کا انداز ہے، وہ دیکھنا پڑے گا. لیکن میں سمجھتا ہوں اگر براڈ بیسڈ یہ کیا جاتا ہے تو اس میں تو ہر کوئی آ جاتا ہے، ہر کوئی، چاہے کہیں بھی، کسی بھی جگہ پہ، کسی بھی ادارے، کسی بھی مذہب یا مسلک سے وابستہ ہو، وہ اس میں آ سکتا ہے. درست ہے. اچھا ایک بات پہلے مسعود صاحب سے، ٹیکنیکل سائٹ کا ایشو ہوگا اس میں، انٹیلیجنس بیسڈ اور ان کی ایکسپرٹیز جو ہے اس پہ کیا کہتی ہیں. جب ہم دہشت گردی والے معاملات کو ڈسکس کرتے ہیں مسعود صاحب، تو اس میں کتنے ایسے معاملات آپ کو کیسز نظر آتے ہیں جہاں مدارس کی انوالومنٹ نظر آئے؟ یہ جو مسلح جتھے ہیں ان کی پناہ گاہیں جو ہیں وہ کہاں کہاں ہیں؟ ان کی سپورٹ بیس کہاں پر ہے؟ آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے؟ دیکھیں، اب سپورٹ بیس تو کتنے عرصے سے یہاں پر ایک وہ چل رہا ہے، ضیاء الحق صاحب کے ٹائم سے، اس سے پہلے تو اس میں پکڑ کے ساری دنیا سے بھی لے کے آئے ہیں آپ لوگ یہاں پر، جنہوں نے پھر ٹریننگ کی. تو یہ بنانے میں تو بہت لوگوں کا ہاتھ ہے. اب میں ایک بات صرف کہوں گا، کیونکہ جہاں اس وقت بات ہے جس میں کسی قسم کا بھی تفریق آئے تو میرا خیال ہے وہ مناسب نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، چھوٹی موٹی مس انڈرسٹینڈنگ یا آپس میں کوئی نہ کوئی چھوٹے پوائنٹ کا، جیسے سراج الحق صاحب نے کہا یا کسی گورنمنٹ پارٹی نے کہا، اگر اس میں وہ، میرا خیال ہے دیٹ از اے ڈفرنس جو یہ کسی نہ کسی طرح طے کر لیں گے آپس میں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک
तय कर लें तो सियासी तौर पर जहाँ इतना बड़ा अमेंडमेंट आ सकता है तो उस अमेंडमेंट में भी अमेंडमेंट आ सकता है। इस वक्त आपके पास चॉइस सिर्फ ये है कि जैसे कहा सबने कि दहशत गर्दी, ठीक है, जिससे अब मुल्क आपने भी कहा कितने सालों से नुकसान उठा रहा है। अब उसके पीछे अगर आपने जाना है तो आपके पास सिर्फ एक ही चॉइस, दो नतीजे निकल सकते हैं। एक, आप सरवाइव करें एक कौम की हैसियत से, एक मुल्क की हैसियत से, एक ममलिकत की हैसियत से, और दूसरा ये है कि आप पेरिश करें, हिस्ट्री बन जाए। अब हिस्ट्री बनना तो आपके पास ऑप्शन है ही नहीं कि आप इतना बड़ा मुल्क होने के बावजूद तारीख में चले जाएं कि पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान एक मुल्क होता था। कहने का मतलब ये है, तो अब आपने जितने ये एक्शंस लेने इसीलिए लेने बिकॉज इट्स अ क्वेश्चन ऑफ योर सर्वाइवल नाउ। ये चल नहीं सकता मतलब फॉर एंडलेसली। जहां तक ममलिकत का तलक है, ममलिकत इतनी स्टैमिना नहीं रखती कि मतलब सारी उम्र उसमें लॉलेसनेस हो। जहां तक दूसरी साइड होती है वो बहुत लंबा चला सकती है। अब ममलिकत ने उसको पीरियड को कम करना है ताकि आप में स्टेबिलिटी आए। श्रीलंका देख लें कितना अरसा उसके बाद ये, अब ये एक्शंस इस किस्म के होने पड़ेंगे जो गवर्नमेंट और मिलिट्री, फॉर इंस्टेंस पहली दफा मैं भी देख रहा हूं कि गवर्नमेंट और मिलिट्री दोनों एक ही उस पर चल रहे हैं। गवर्नमेंट और मिलिट्री नहीं, गवर्नमेंट को नहीं कहूंगा मैं, सारे सियासतदान फॉर इंस्टेंस, एंड आर्मी की तरफ से भी एक बहुत मुस्बत वो है अप्रोच है जो पहले की निस्बत बहुत बेहतर है, जिसमें सियासत का अमल बिल्कुल नहीं है, कम से कम मुझे नहीं नजर आता। एक प्रोफेशनल आर्मी के तौर पर वो एक मिलिट्री वो दे रही है सपोर्ट टू द पॉलिटिकल सेटअप टू क्रिएट स्टेबिलिटी इन पाकिस्तान। अब पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पे भी एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी आ जाती है कि जब आपको वो एक फुल सपोर्ट इतनी बड़ी एक फौज का मिल रहा है, उसके बाद मेरा ख्याल नहीं है कि ये इतना बड़ा, मैं ये कहूंगा कि लोगों को थोड़ा होप देने के लिए, थोड़ा नहीं, एटलीस्ट आई एम एन ऑप्टिमिस्ट कि ये दोनों स्ट्रक्चर्स जब साथ मिलकर और ये छोटी छोटी जो गलतफहमियां या एक दूसरे से इख्तलाफ होता है, दुश्मनी की हद तक ना चली जाएं ये सियासतदान, दोनों साथ मिलकर चलेंगे तो ये कोई वजह नहीं कि खत्म कर सके, सरमाउंटेबल है। और एक ब्रेक ले लें, एक ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। मखदूम साहब, आपसे थोड़ा सा दहशत गर्दी वाले मामले को साइड पर रख के पहले पर्सनल थोड़ा सा आपसे भी सवाल हो जाए, जैसे परवेज साहब से हुआ था। आपका आज ही शायद अखबार में एक बयान मैंने देखा कि जिसमें आपने लिखा है कि सरूरी जमात का एक रोल है 40 साल से पीपल्स पार्टी का साथ देने का, और तहफ़्फ़ुज़ात हैं आपके, इसलिए वो बार बार आप सवाल उठाते रहेंगे, वो पीपल्स पार्टी में रिफॉर्म का सवाल हो या दूसरे सवाल हो। क्या मसाइल हैं आपके पार्टी के अंदर, कुछ वजाहत करेंगे? मलिक साहब, मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊं कि पीपल्स पार्टी बनने से पहले जब भुट्टो साहब मुल्क से बाहर थे और उस वक्त जो है वो दोस्तों से मशवरा कर रहे थे कि नई पार्टी बनाई जाए, मैं उस वक्त स्टूडेंट था और लंदन में था, तो भुट्टो साहब से मेरी मुलाकात, मैंने मुलाकात मांगी। उन्होंने मुझे कहा कि परसों आ जाओ मेरे पास, लंच करो मेरे साथ। उस लंच के दौरान हम दो बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि मैं एक नई पार्टी बनाना चाह रहा हूँ, बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, और उसके ये खद्दोखाल होंगे कि आवाम के लिए होगी वगैरह वगैरह। तो मैंने कहा ठीक है जी, मैं तो अभी नहीं शरीक होऊंगा, क्योंकि जब तक मैं अपने वालिद साहब से इजाज़त न लूँ तो नहीं होगा। लेकिन उन्होंने कहा कि फिर मखदूम साहब को आप आमादा करो, मेरे वालिद साहब के लिए कहा कि वो हमें ज्वाइन करें। वो मैंने किया, टू कट इट शॉर्ट, हमने जो है वो उस वक्त पार्टी को ज्वाइन किया, और भुट्टो साहब ने मखदूम साहब को, मेरे वालिद साहब को कहा कि आप जो है वो हमारे पार्टी के जो है वो सिंध में आप सीनियर वाइस चेयरमैन होंगे। और जब से हमारी जमात हर तरह से पीपल्स पार्टी के साथ रही है, अच्छे बुरे दिनों में कड़ी कड़ी मार्शलाओं को फेस किया, जहाँ पे हमारे लोगों को मार्शला वालों ने इतना रगड़ा, इतनी तकालीफ दी जिसकी कोई हद नहीं है। अब जब भी पीपल्स पार्टी पावर में आती है और हम अपने जमात को, अपने मुरीदान को कहते हैं कि भाई आप पीपल्स पार्टी को वोट दो, और वो वोट देते हैं। लेकिन जिस उम्मीदवार को, चाहे प्रोविंशियल असेंबली का हो या नेशनल का, इलेक्शन में जीतने के बाद उसके पास अगर जाते हैं कि भाई हमारी लोकली मसाइल को हल करने के लिए कोशिश करो, कभी जॉब्स का मसला होता है, कभी जो है डेवलपमेंट का मसला होता है, कभी किसी को सड़क बनवानी है, किसी को कुछ करना है,
تو وہ ان کو کہتے ہیں بھی آپ تو جاؤ مختوم صاحب کے لوگ ان کے پاس جاؤ، وہ آپ کا کام کریں۔ اب ایک مختوم صاحب بیچارہ کس کس کو کام کرے گا، کس کس کا کرے گا؟ اگر اس میں پیپلز پارٹی نے دخل نہیں دیا، پیپلز پارٹی نے اس پہ کوئی توجہ نہیں دی اور ان کے مسائل حل نہیں کیے، تو خود میرے لیے بڑے مشکلات سامنے آئیں گے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کو جہاں جہاں ضرورت ہوئی مخدوم وہاں صاحب، اصلاح ہونی مخدوم چاہیے، صاحب وہاں پہ جو توجہ دینی چاہیے وہ کرنا آپ چاہیے۔ مخدوم صاحب کیا پیپلز پارٹی میں اس وقت خود کو انکمفرٹیبل محسوس کر رہے ہیں؟ میں جی پیپلز پارٹی میں اچھے برے دنوں میں رہا ہوں۔ کبھی اتنی تکالیف ہوتی تھی ہم سب کو کہ جس میں جو ہے وہ رہنا بڑا مشکل ہوتا تھا، لیکن رہے اور بڑے ٹھیک ٹھاک طریقے سے رہے۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا حق ہے کہ پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ جو ہے وہ وہی سلوک کرے جو ہم سنسیئرلی پیپلز پارٹی کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اس میں یہ نہیں کہ کوئی اختلاف یا کوئی انقلاب یا کوئی ایسی چیز ہو رہی ہے، لیکن اپنے لوگوں کا حق مانگنا یا حق دلانا میں سمجھتا ہوں کہ وہ جسٹیفائی کرتا ہے۔ آپ انکمفرٹیبل ہیں، اس کا مطلب ہے ثابت تو یہی ہوا کہ خوش نہیں ہے پارٹی کی عادت سے۔ ابھی میری ملاقات ہوئی تھی جناب آصف علی صاحب سے، اس میں ان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم نے بات بھی کی تھی اور ان باتوں کا حل بھی جو ہے وہ کرنے کی بات کی تھی، اور یہ نہیں کہ کل ہی مایوس ہو چکے، لیکن یہ کہ وقتاً فوقتاً جہاں بھی میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں بات کرنی چاہیے تو پارٹی کے فورم پہ بیٹھ کے بات کریں گے۔ وہ اس کو جھگڑا نہیں کہنا چاہیے، لیکن اس میں مشاورت کی جو ہے اچھا، وہ ایک چیز میں اور بات آپ سے ہونی پوچھوں، جب 2002 کے انتخابات ہوئے تو جنرل پرویز مشرف نے، یہ دو سوال پوچھوں گا اس لیے باری باری جواب لوں گا، جنرل پرویز مشرف نے آپ کو یہاں بلایا کرتے تھے پیر سہاوا، ڈنر پہ بھی آپ کو ایک دو دفعہ انہوں نے انوائٹ کیا، آپ کا ان سے ملنا جلنا تھا، اور وہ آپ کو میرے خیال میں راضی کرنے کی کوشش کرتے رہے کہ وزارت عظمیٰ پہ آپ مان جائیں، لیکن آپ انکاری ہو گئے۔ پھر انہوں نے وہ پیپلز پارٹی وہ پیٹریوٹ بنائی تھی یا کیا، وہ نہیں، وہ جو 15-16 لوگ تھے جو توڑ کے لے گئے تھے، ان کا جو بھی گروپ کا نام تھا، تو آپ کو انہوں نے آفر کی میں وزارت عظمیٰ؟ یہ واضح طور پہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ پیر سہاوا پہ جو ہماری اور جنرل مشرف کی ملاقات ہوئی وہ صریحاً اتفاقی تھی۔ میں اپنے بیٹے کو لے کے گیا تھا وہاں پر، اور جنرل صاحب وہاں بیٹھے تھے، انہوں نے آ کے ملاقات کی، ہمیں باتیں ایسے جو ہے وہ کوئی کیا یہ بات پولیٹیکل نہیں، صحیح ہے نان کہ انہوں نے آپ کو پولیٹیکل وزارت باتیں۔ عظمیٰ کی آفر کی تھی جسے آپ نے ڈکلائن کر دیا، آپ نے کہا کہ نہیں میں محترمہ کے ساتھ رہنا چاہوں گا؟ جنرل مشرف نے مجھے کہا تھا جو پہلی ملاقات ہوئی تھی، اور ہر ملاقات جو ہے اس کا پتہ محترمہ بے نظیر کو ہوتا تھا، ان کو بتا کے پھر میں کرتا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ مجھے پیپلز پارٹی کی حکومت ہو یا اپنا مسلم لیگ کی حکومت ہو، اس سے مجھے کوئی فکر نہیں ہے، جس کی بھی ہو اس کی ہونی چاہیے، اور یہ 2 پارٹی سسٹم ایک اچھی چیز ہے، لیکن میں محترمہ کے لیے کہا کہ محترمہ کو اور نواز شریف کو نہیں آنے دوں گا۔ پیپلز پارٹی کو آپ لیڈ کرو، آپ آ کے حکومت بناؤ، ہم جو ہے وہ اس کو قبول کریں گے، لیکن ان لیڈروں کے علاوہ وہاں پر میں نے کہا تھا کہ جنرل صاحب میں سمجھتا ہوں کہ آج کل پرسوں آپ نے گھوم پھر کے پھر بھی بے نظیر صاحبہ سے بات کرنی پڑے گی، کیونکہ پیپلز پارٹی کو بغیر اس کے لے کے جانا میں اس کا حامی نہیں ہوں، اور اس بات اچھا، کے یہ میں پھر آپ کے فارملی آپ ساتھ نے اس چیز قریب کی نہیں ہوں گا۔ کنفرمیشن کر دی نا کہ انہوں نے آپ کو وزارت عظمیٰ کی آفر کی، تو آپ نے کہا کہ آپ کو اس کے لیے محترمہ سے بات کرنی پڑے گی، ان کی اجازت کے بغیر ایسے میں نہیں کر سکوں گا۔ 2 چیزیں، ایک یہ کہ کھل کے کہیں کہ آپ کو وزیر اعظم بناتے ہیں، اور دوسرا کہتے ہیں کہ بھئی آپ پیپلز پارٹی کی حکومت بناؤ، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اب پتہ نہیں اس کو ڈفرینشیٹ کیسے کریں۔ چلے ٹھیک ہے۔ اچھا، میں خٹک صاحب سے بھی پوچھوں، خٹک صاحب بھی پیپلز پارٹی اور محترمہ کے بہت قریب تھے، آج کل پیپلز پارٹی کے اندر جو ڈویژنز ہیں، آپ نے محترمہ کے بہت قریب ترین ٹائم گزارا ہوا ہے، بلاول لگتا ہے کہ وہ والد سے علیحدہ کھڑے ہیں، والد کی سیاست علیحدہ نظر آتی ہے، پھوپھی سے لگتا ہے کہ وہ بھتیجا خفا ہے، پیپلز پارٹی کے اندر تقسیم کیا ہے اس وقت؟ دیکھیے، جہاں تک اندر کا ہے وہ تو میرا آج کل کوئی کنیکشن نہیں ہے، تو میں نہیں کہہ سکتا۔ مخدوم امین فہیم صاحب کی میں بہت عزت کرتا ہوں، جب یہ پہلے صدر بنے 2002 میں پی پارلیمنٹرین کے، تو میں اس میں وائس پریزیڈنٹ تھا ان کے ساتھ، تو ہم نے ایک وقت گزارا ہے۔ مخدوم صاحب کی بہت سروسز ہیں پیپلز پارٹی کے لیے، اینڈ آئی تھنک اسی طرح جاری رہیں گی۔ پارٹی کے اندر میرا خیال ہے چھوٹی موٹی ناراضگیاں شاید ہوتی ہوں، اور ہر ایک میں ہوتی ہیں، تو آئی ڈونٹ تھنک اٹس سچ اے بگ میٹر۔ اور دوسرا جو آپ نے کہا نا کہ اختلافات اور یہ وہ فیملی میں وغیرہ، آئی ایم ناٹ اویئر، نظر آتا ہے جیسے آپ نے بھی اندازے لگائے ہیں، دوسرے بھی اندازے لگاتے ہیں، تو میرا خیال ہے ایک پارٹی جب پاور میں آ کے جس طریقے سے شہادت کے بعد محترمہ کے آئے پاور میں 5 سال کے بعد، پھر الیکشن کے جو ریزلٹ سے اس میں اس کے بعد جو حالات ہیں،
तो एक पार्टी को रीऑर्गेनाइज तो खामखा कोई भी पार्टी हो, पीपल्स पार्टी ने कोई भी, उसको अपना पीछे देखना पड़ता है कि हमसे क्या गलती हुई क्या नहीं हुई, और आइंदा के लिए इनको रिफॉर्म तो और रीऑर्गेनाइज करना आपको पड़ेगा। ये खट्टक साहब ये नहीं लगता कि मोहतरमा की असैसिनेशन के बाद ये पहला मौका था कि एक पार्टी की लीडर असैसिनेट हुई और उसके महीने बाद उसी जमात की हुकूमत बन गई और उनके खावंद उस पार्टी के सरबराह भी, चेयरपर्सन भी और फिर सदर भी बन गए। 5 साल में उन्होंने बीबी के कातिल तो ढूंढे नहीं। सानेहा वो जो कारसाज था उसके पीछे कौन था, उसको ना पकड़ा ना सजाएं दिलवाई। तो ये सवालात तो उठेंगे और सिंध हुकूमत कंटिन्यूसली इनके पास रही और वहाँ पर तब्दीली नहीं ला सके, थर में बच्चे भूख से मर जाएं, तो फिर पार्टी के ऊपर शदीद नोयत के सवालात तो लोग उठाएंगे। तो सवालात तो उठ रहे हैं ना, बट अब उन्होंने देखना है कि ये सवालात जो उठ रहे हैं इसके बारे में हमने क्या करना है। आइंदा अगर सियासत करनी है तो उसको सारा बीबी के कातिल पकड़ने में क्या चीज़ रुकावट थी? मुझे नहीं पता रुकावट क्या होगी, बट इतना अरसे में कोई ना कोई पेशरफ्त होनी चाहिए थी। क्यों नहीं हुई? अब नहीं हुई तो मैं इसको ये कहूँगा कि हो सकता है जिन लोगों ने करनी हो उनकी काबिलियत पे भी डिपेंड करता है कि वो है नहीं है। और फिर दूसरे देखें जो बड़ी असैसिनेशन इस किस्म की होती हैं, मुझे याद पड़ता है कि उन दोनों में भी शायद आपके साथ मेरा एक इंटरव्यू हुआ था, उसमें ये बातें हुई थी तफसीलन। जब जितने भी आप हाय अमेरिका जैसा मुल्क जो है अभी है, मैं इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ कि क्यों नहीं पकड़े गए, बट आज तक कैनेडी के असैसिनेशन पे बातें होती हैं, कभी एक खट्टक साहब आगे 2 कदम तो लेते ना, यहाँ तो आगे 2 कदम तो उठाते, आगे 2 कदम भी नहीं उठाए। नहीं, वो 2 कदम उठने चाहिए थे। अच्छा, मखदूम साहब से पूछते हैं। मखदूम साहब, जब बीबी के ऊपर वो हमला हुआ जिसमें बीबी की असैसिनेशन हुई, तो उस वक्त बीबी के साथ जो 2 शख्सियात थी उसमें बीबी के एक तरफ मखदूम उमैन फ़हीम साहब उसी गाड़ी में थे जिसमें बीबी की असैसिनेशन हुई। मखदूम साहब, बीबी के 5 साल गुजार लिया आपने हुकूमत बीबी के असैसिनेशन के बाद, क्या आपकी जमात के लीडरान से ये सवाल पूछना जायज़ बात नहीं है? क्या आपने एक कदम आगे नहीं बढ़ाया तहकीकात करने में या कातिलों को सजा दिलवाने में? आज मिलिट्री कोर्ट्स बन रही है ना, आज ये सवाल उठ रहा है कि वो मिलिट्री कोर्ट सजा दे दें बीबी को जिन्होंने मारा था। आपकी हुकूमत आगे क्यों नहीं बढ़ी? मलिक साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है और उसमें हर आदमी को हक है कि कोई सवाल करे। जमहूरी पार्टी है, हर किसी को हक है कि अपनी सोच के मुताबिक सवाल करे और पीपल्स पार्टी उसके लिए उनको वाज़ेह जवाब देना चाहिए। एक चीज़ मैं आपके थ्रू ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि अब एक ख़बर चली थी मेरे हवाले से कि मुझे आसिफ अली ज़रदारी साहब ने लंदन भेजा है ताकि मैं उनके साहबजादे और उनके बीच में सुलह सफ़ाई करूँ। इतनी सफ़ेद झूठी खबर, मुझे तो ताज्जुब है कि मीडिया को क्या हो गया, क्यों ये करते हैं। और उसके बाद खबर आई कि मुझे बिलावल ने रिफ्यूज़ कर दिया कि नहीं, मैं नहीं मानूंगा। सरीहन गलत खबर। ऐसी खबरों से दुनिया गलतफहमी में चली जाती है जिसकी कोई हकीकत नहीं। यहाँ तो मैं ये सफाई दे रहा हूँ। दूसरी बात कि पीपल्स पार्टी के और मोहतरमा की शहादत के लिए जो कुछ अभी तक हुआ है वो कौम और आवाम के सामने है। उसमें कहाँ तक रियल कल्प्रिट्स हैं, जहाँ तक जो है वो ये कुछ हुआ है वो सही कहाँ है कहाँ नहीं है, मैं समझता हूँ कि इसको कानून और कानून के दायरे के अंदर देखना चाहिए। लेकिन मोहतरमा बड़ी शख्सियत की मालिक थी, उनकी शहादत जो है वो एक गैर मामूली धचका है पूरी कौम को और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। एक ब्रेक ले लूँ, ब्रेक से वापस तो दोबारा ये सवाल उठाऊंगा कि वो बिलावल जो हैं वो अगर बाप बेटे में दूरियां नहीं हैं, वो आपका रोल था या नहीं था मुझे मालूम नहीं, मैं खुद भी वाकिफ़ नहीं हूँ इस खबर से, लेकिन बिलावल आए क्यों नहीं पाकिस्तान और मामलात हैं क्या पार्टी के अंदर, ये आपसे जानना चाहूँगा। एक ब्रेक ले लें, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। एक सवाल कर लें पीपल्स पार्टी और बिलावल की वापसी के हवाले से, फिर हम अपने टॉपिक पे वापस आ जाएंगे। मखदूम साहब, बिलावल पाकिस्तान क्यों नहीं आए, मोहतरमा की बरसी पे भी नहीं आए, और बाप बेटे में दूरी की वजह क्या है? देखिए, मैं पहले तो ये कहूँगा कि मुझसे कभी कोई ऐसी बात किसी फैमिली के क्लोज रिलेशन ने नहीं कही कि बीच में कोई दूरी है। मीडिया जो चीज़ें उठा के चलती है, मैं अपना तजुर्बा मैंने आपको बताया कि एक चीज़ जो कभी थी नहीं, एक चीज़ जो नहीं हुई कि मैं जाऊं और बिलावल साहब को मनाऊं या नहीं मनाऊं, और ये भी खबर छाप दी कि कह दी कि भाई मुझे उसने रिफ्यूज़ कर दिया बिलावल ने। अब कौन सी बात पे मैं यकीन करूं, कौन सी बात पे मैं यकीन ना करूं? मैं समझता हूँ कि बिलावल साहब क्यों नहीं आए। मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ कि बिलावल साहब का बरसी पे नहीं आना की कई वजूहत हो सकती हैं। बेटे और वालदा की बरसी का मामला था, उसकी कोई मसरूफियत हो सकती है, उसका कोई काम हो सकता है, उसकी कोई अपनी कमिटमेंट हो सकती है। एक बरसी पे नहीं आए तो दूसरी पे आ जाएंगे।
میں آپ کو ابھی بتاؤں کہ 11 تاریخ کو اس مہینے کے میں ہمارے والد صاحب کی برسی تھی جس میں ہمارے 2 بھائی نہیں آ سکے. اس کا مطلب نہیں ہے کہ ان کی کوئی اختلاف تھی کسی سے. ان کا کوئی کام تھا امپورٹنٹ کام تھا جس کی وجہ سے وہ حالات سے باہر تھے. تو اس کو بڑا چڑھا کے کرنا میں سمجھتا ہوں کہ کچھ نہیں ہو تو بہتر ہے. چلیں میں آپ کی بات کو بس یہیں پہ تک لے لوں گا. میں اس سے زیادہ آپ سے سوال نہیں کروں گا, لیکن میرا سوال ابھی بھی قائم ہے بلاول کے لیے کہ بلاول کیوں نہیں آئے, کیونکہ میرا نہیں خیال ہے کہ وہ جسٹ مصروفیت کی وجہ سے نہیں آئے. اس میں دیر آر ادر ریزن دین دی مصروفیت. لیکن میں واپس آؤں گا مسعود خٹک صاحب کی طرف, مسعود شریف خٹک کی طرف. خٹک صاحب یہ فرمائے گا کہ نیکٹا ایک کلیدی کردار اس کا ہونا تھا. مشرف دور میں یہ کنسیپچلائز ہوئی, پیپلز پارٹی دور میں بھی اس پہ کوئی کام نہیں ہوا. لڑائی نہیں ختم ہو رہی کہ اس پہ ایک جنرل لگنا ہے کہ ایک سیویلین لگنا ہے. اس وقت پاکستان اس چیز کی بحث کا متحمل ہو سکتا ہے؟ دیکھیے میں میری رائے کے مطابق اگر آپ اس پہ فوجی جنرل لگا لیں یا کوئی اور لگا لیں, دیٹ از ناٹ گوئنگ ٹو بی کہ آپ کے جو مسئلے مسائل ہیں اس کا حل اس میں نہیں پڑا ہوا. یہ ادارے بنتے رہیں گے, ابھی بہت سے اور بھی بنیں گے جیسے جیسے پاکستان چلتا رہے گا. امریکہ میں دیکھیں اتنے سالوں 2 سینچریوں کے زیادہ عرصے کے بعد ہوم لینڈ سیکیورٹی بنا, تو ایسے بنیں گے. بٹ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایفیکٹو لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں جیسے پولیس ہو گیا, پولیس کے نیچے اسپیشل برانچ ہے, یہ ہے وہ ہے, اتنے قسم کے باقی رینجرز, آئی جی ایف سی, سب کے اپنے انٹیلیجنس یونٹس ہیں. آئی بی ایک سول سائڈ پہ بہت بڑی آرگنائزیشن ہے جس کا پوٹینشیل میں سمجھتا ہوں پاکستان میں کبھی بھی مکمل طور پہ ایکسپلور ہی نہیں کیا کسی نے. آئی ایس آئی ہے, ایم آئی ہے, تو یو آلریڈی گاٹ سو مچ جس کو آپ تھوڑا بہت کوآرڈینیٹ کریں یا تھوڑا بہت کوئی اور طریقہ ڈھونڈیں. نیکٹا کو میں کم از کم اس طرح دیکھتا ہوں کہ ایک ایسا آرگنائزیشن ہوگا جو لکھت پڑھت میں دیکھے گا کہ یہ ملک آج سے 20-25 سال پہلے جیسے آپ نے کہا کہاں کھڑا ہوگا, مختلف سیکٹیرین میں, دوسرے ٹیررزم میں, لا اینڈ آرڈر میں وغیرہ, اس کے مطابق تجویزیں پیش کر سکتا ہے. نہیں, اس کے علاوہ اس کا ایک یہ بھی رول ہے ادھر آپ جنرل بھی لگا لیں یا جوائنٹ انٹیلیجنس ڈائریکٹوریٹ بھی اس کے اندر ہی بننا ہے, اور وہ افیکٹونیس اس کی جو ہے ویسے ہی ہوگی جیسے ہوم لینڈ سیکورٹی ڈپارٹمنٹ امریکہ نے بنایا, اور اس کے بعد کوئی 9/11 نہیں ہوا. ہمارے ہاں روز نہیں, وہ کوئی 9/11 اس لیے نہیں ہوا کہ امریکہ کا سچویشن, اگر امریکہ ادھر افغانستان کے ساتھ بارڈر لگا ہوا ہوتا تو کتنے 9/11 اور ہو چکے ہوتے. بہت دیکھیں اس کی لوکیشن ہے, اس کا اور لاسٹ منٹ چل رہے ہیں, مخدوم صاحب سے بھی جواب لے لیں. مخدوم صاحب, ملٹری خالی یہ کام نہیں کر سکتی, سیولین بھی خالی نہیں کر سکتے. ملٹری اور سول دونوں کو مل کر ایک کوارڈینیٹڈ اپروچ سے آگے بڑھنا ہے. کیا ہم اس معاملے میں یکسوئی کے ساتھ اور یونٹی دکھاتے ہوئے آگے بڑھیں گے؟ ملک صاحب, جو آل پارٹیز کانفرنس ہوئی تھی اس میں مجھے یہ لگ رہا تھا کہ فوجی قیادت اور پولیٹیکل پارٹیز کی لیڈرشپ ایک ہی پیج پہ ہیں, اور ایک ہی پیج پر بیٹھ کے سارا دن بات چیت کی اور اس پہ فیصلہ کیا کہ ہم عمل کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ یونٹی کا ہی مظہر ہے اور اس سے فائدہ ہو سکتا ہے. آپ بھی یہی سمجھتے ہیں خٹک صاحب؟ یونٹی سول اور ملٹری, سول اور پولیٹیکل میں, ملٹری اور پولیٹیکل ہائرارکی میں یونٹی نہیں ہوگی تو پھر تو آپ الوداع کہہ دیں ہر چیز کو. بالکل صحیح. اینڈ یہ ہے کہ یہ بہت اچھی چیز ہے کہ ہو رہا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں پھر کوآپریشن کی بات کی نا, اتنے آرگنائزیشن. I have run out of time. یہاں مجھے پروگرام ختم کرنا ہے. مسعود شریف اور مخدوم امین فہیم صاحب دونوں کا بہت شکریہ آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ رہے. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, خدا حافظ.